برائے قبولیت عبادت بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظفورین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات علی محمد دعا ہے اللہ اللہ شریف کے ذکر خیر کے سب کی سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین حضرات کی دعاؤں کو اپنے دربار سے قبول فرمائے۔ دامے دل میں سکنے کر سامنے خالق کائنات تمام حضرات کی تیری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ کی دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد رب العزت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شک و شبہ کتاب ہے اللہ کی کائنات جو قرآن ہے۔ اس قرآن کے متعلق میرے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمانے معصوم اور شامل کرنا بڑا اہم ہے۔ معصوم نے کسی پوچھا کہ اگر سامنے کوئی بندہ آکھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے موجود نہیں ظاہر کہ نہیں پتہ لگی انہوں نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ سن کو بندہ آکھے امیر المومنین نے فرمایا، وہ سب نے فرمایا ہوئی پریشانی نہیں ہوتی، تسی اگے پیچھے کتے چلے جاتے، کوئی آتا ہے کہ تھوڑے ایسے امام چھینے نے فرمایا، پھر پتہ نہیں تو سب فرمایا نہیں، کوئی ایسی طریقہ ہے کہ اسی تصدیق کر سکیں کہ یہ تھوڑا فرمان ہے یا نہیں، کیونکہ اسی تے تھوڑا مننا چاہتے قرآن نہ اہل بیت کو نبی چھڑ کے رہے تو پھر اصل تھوڑا مننا ہے۔ یہ نہیں کوئی بندہ آ کے دھوکہ کرے کہ اس امام نے آکھا ہے اس امام نے، میرے امام نے کمال جواب فرمایا، میرے امام فرماتے ہیں میرے تو لے کے جن نے کتے نے انہوں نے بھی میں ذمہ داری لینا، کہ میرے تو بعد جہاں سا آخری آ رہے ہیں وہ بھی ذمہ داری، یعنی میرے تو لے کے کتے میری چھتے امجد تک، تے میرے تو لے کے تھلے سارے آخری تک، اگر سارے سارے خاندان تو سب دیکھنا ہوگا نا تو اب تک گھر پہنچی کہ وہ ساتھی ہے یا نہیں، ایسا آخری کرے ایک نہیں جن نے ایسے میرے تو کتے میرے تو تھلے سے میرے اجداد اور میرے ساری نسل فرماتے ہیں ساری کوئی خبر پڑے تک پہنچی، ایک کی طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن سے ملا کے دیکھ لو، قرآن سے ملا کے دیکھ لو، اگر قرآن سے ملتی ہے تو ہماری، قرآن جیسی ہے تو ہماری، قرآن کے ماتحت ہے تو ہماری، اگر وہ بات قرآن سے کسی طریقے سے بھی ٹکرا رہی ہو دیوار پہ مار دو، دیوار پہ مار دو، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ مطلب ہے کسی شیعہ واسطے انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے کسی معصوم امام کی بھی گل ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں پہلے قرآن پڑھنا ہے، جہاں واقف قرآن ہی نہیں انہوں تو دا جا کر کے مطلب تھوڑے امام ہے آکھے ہیں، تھوڑے امام ہے آکھے ہیں، تھوڑے امام ہے آکھے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن بیٹھ ہے، قرآن کل بھی بیٹھ سی، آج بھی بیٹھ ہے، پھر بھی بیٹھ ہے، الحمدللہ سارے تمام عقائد قرآن دے عین مطابق، سارے تمام عقائد قرآن دے عین مطابق، اصلا عقیدہ توحید لے آئے تے قرآن کو، عقیدہ نبوت لے آئے تے قرآن کو نہ ہوتا نہ کھا، اللہ او منے جڑا قرآن دستا ہے، نبی او منے جڑا قرآن دستا ہے، رسول او منے جڑا قرآن دستا ہے، ولی او منے جڑا قرآن دستا ہے، وسیع او منے جڑا قرآن دستا ہے، ہاں ایک طے شدہ گل ہے خلیفہ او منے جڑا قرآن دستا ہے۔ قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن دائمی کتاب ہے، انہیں چلنا قیامت تک، یہ اصول دینا ہے، جب اصول دینا ہے تو پھر ہر بندہ وہ آ نہیں سکتا۔ مثلا توحید دے اصول قرآن کی مدد، توحید کا ذکر قرآن کی مدد، مثلا قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دس دیتا ہے کہ ایک قانون ہے کہ وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، انہوں کسے پیدا نہیں کیتا تے وہ دے بچوں پیدا کوئی نہیں ہویا، نہ وہ اتنے باپ ہے نہ تھلے بیٹے ہے۔ ہن کائنات کا کوئی بھی آ جائے نا جدا یا ابا ہوئے تے یا وہ کوئی پتر ہوئے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جدا والد ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا، جدا ابا کو بیٹا ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب قانون دے دیتا اگر رسالت ہے، ختم نبوت قرآن چھوڑو، خاتم النبیین قرآن چھوڑو، سمجھ لو قرآن دس دیتا ہے کہ نبوت حضور تے ختم ہے۔ اسی کو ایڈے پکے ہوئے، ایڈے پکے ہوئے، حضرت علی دے تمام معجزات دیکھ کے اساں محمد دا وسیع منے نبی نہیں بنا۔ میرا خیال ہے سانو کدی شک بھی نہیں پیا، سانو کدی شک بھی نہیں پیا، بالکل نہیں پیا، اس واسطے کہ سانو پورا یقین ہے اگر پیغمبر تو بعد حضرت علی نبی نہیں نہ ہو سکتے پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی سانو نبوت کا عقیدہ بھی قرآن چھوڑ، اگے رہ گئی ولایت کا عقیدہ بھی قرآن چھوڑ، وہ بھی اللہ نام نہیں دسے۔ بندے بڑے اترے نے جہاں نام دستا انہیں نام ہی پترا دے لگتا ہے۔ اللہ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، دوسرا اسی کا رسول ولی ہے، اور تیسرے وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو رکوع کی حالت میں بھی سوالی کا وقت ضائع کرتے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، میں تشریح کی تھی، جو رکوع بھی کرتے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ دیتے ہیں، زکات بھی دیتے جاتے ہیں، وہ سوائے حضرت علی تو ہے ہی کوئی نہیں جنہیں صدقہ دیتا ہو نماز کی حالت ہے، وہ حضرت علی نے، لہذا ولایت بھی سانو ایسے قرآن چ ملی ادھروں ادھروں نہیں۔ آج جن میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جناب کے سامنے وہ خلافت کی گفتگو ہے، اس واسطے کہ اس میں سارے متعلق کچھ لوگ پریشان ہیں۔ پریشان کی گل جی ہے وہ جا تیسرا سا شہادت کا کلمہ ہے وہ پریشان، اشہد اللہ الہ الا اللہ تو نہیں، اشہد اللہ محمد رسول اللہ ہے، بڑے چیر کا کلمہ پتہ نہیں پریشانی ایک دم کہہ پئی، یہ میں نے سمجھا گیا جیلم بڑا پرانا شہر ہے تیرے اتنے ہی جنہوں آج میں لگ جائے جیلم کتوں آ گیا وہ کچھ ہوا ہے میں جیلم اجلا دے رہی ہوں اتنی دیر کا شہر چلا آ رہا ہے کتنے قلعہ روتواس آج کا جیلم آج جنہوں پریشانی لگتی ہے پتہ نہیں لگتا وہ اندر ہوا کی یہ نہیں پتا لیکن ہوا کی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ تو بعد پوری دنیا ساری اذان سنی دنیا کی اذان ہوتی ہے تشیع مبارک کی اذان ہوتی ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل۔ ساڈے پنڈ حقیقت یہ ہے کہ کسی بندے کو پتا نہیں سی کیونکہ ساری مسجد کوئی نہیں سی، اصا کدی اذان آخری نہیں سی، وہ پھر کسی کو پتا نہیں سی، کوئی مولوی صاحب آئے پھر وہ سجا ساڑی انہیں مخالفت انہوں نے پھر لوگوں نے دسیا پہلے اذان پکا وہ ساڈے پنڈ پہلا انہیں اذان جی ساڈے مخالفت چاہتے ہیں ساڈے پنڈ پہلی باری اذان انہیں سنائی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ساری انہیں پڑھ کے سنائی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل۔ سویرے سانو ساڈے سنی دوست پوچھا یہ تہاڈی جڑی راتی سلام ہے پہلے اذان دیتی نہیں ساری مسجد ہی کوئی امام بار گئے کوئی وہ میں کہ نہیں وہاں کدی نہیں سنائی میں کہ تھی انہوں نے بات کروں گا میں سنا گیا وہ آپ سنا گئے میں کہ وہ تو بعد پھر سارے میں کئی بندے ناس ہو گئے پھر سودا شودا بائی کاٹ ہو گیا بڑا لمبا میرے محترم سامنے اشہد ان امیر المومنین، امیر المومنین تو بندے ایڈے مقام زدہ نہیں اس واسطے وہ امیر المومنین اور بھی کئی لوگ آخر علی ولی اللہ تو نہیں بندے مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ وہ مفتی صاحب دس گئے کہ حضرت کا مطلب علی اللہ کے ولی ہے تو کوئی گل نہیں جہاں نظام الدین ناؤدیا داتو صاحب کو ولی مان گئے علی بھی کی تکلیف ہو سکتی ہے ولی اللہ کا ولی نہیں اگے کی تفصیل مسیح رسول اللہ و خلیفۃہ بلا
اے تھوڑے جانا مسئلہ بڑھیا ہے، ایک دم ہی بڑھیا ہے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ انہوں نے آخیا بھی یار خلیفہ تے بلا فصل، خلیفہ ٹھیک ہے کوئی ہو بھی خلافہ ہے، یہ جڑا بلا فصل ہے، بلا فصل وہ میں نے آج بھی اپنی اس ڈیوٹی میں دسنا چاہنا، اسی انے نہیں، سانو وہ 24 سال پہ دستے ہیں جب رسالت امام تو بعد حضرت علی کر رہے ہیں تو انہیں حکومت نہیں کی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی تو بعد اتنی دیر حضرت علی کر رہا ہے، کئی خلفاء آئے تو اس تو بعد حضرت علی آئے، یہ تسی کٹھا کیویں کردے ہو نبوت نو تے ولایت، پیغمبر نو خلافت نال کٹھا کیویں کردے ہو؟ جدوں تمہیں پتہ لگتا ہے بچے کا پتہ کہ پہلے وہ خلیفہ سن، پھر وہ خلیفہ سن، پھر وہ خلیفہ سن، پھر حضرت علی آئے ہیں، تسی بچوں سارے بچے 25 سال کٹ گئی سیدھا جوڑ دیں خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ پہلا میں پنجابی چ بچے کو ترجمہ سنا، بچے بلا فصل کا معنی یہ ہوتا ہے جنہ بچ بت کوئی نہ ہو، جنہ بچ بت کوئی نہ ہو، یعنی گنجائش نہ ہو، پنجابی نہ گنجائش کوئی نہ ہو۔ اتنے دو بندے جڑ کے بیٹھے، تیجا بندہ اتنے بہن لگے اور جا کی گنجائش ہے ویخ لے جی ہے اتنے ہے بھائی اتنے اتنے نہیں گنجائش اتنا وہ اتنے نہیں گنجائش اتنا اتنے نہیں اتنے وہ اصل کرتے ہیں کہ سارے نزدیک نبوت تے ولایت وچ رسالت رسول تے خلافت وچ جنہیں بہنا اتنے ہی بہنا بچ بیٹھی کو تو میں انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نہ دسوں، بہت اچھے طریقے نہ دسوں، میں بہت پھر کیا ہے اچھے طریقے نہ دسوں، ڈرنا تو آئی ہے آستے آستے گل کر رہی ہے، آستے آستے سننی چاہیے۔ وہ جڑے 25 سال نے سن نظر آ اصل گل ہے اسی مجبور ہاں کسی بندے تو خدا کی قسم مجبور ہے مان کہ الوہیت وہ مننی ہے جڑی قرآن وچ موجود، نبوت وہ مننی ہے جہدے اوصاف قرآن وچ موجود، امامت وہ مننی ہے جہدے اوصاف قرآن وچ موجود، ولایت وہ مننی ہے جہدے اوصاف قرآن وچ موجود، اوصاف سمجھ رہے صفت دی جمع، خلافت وہ مننی ہے جہدے اوصاف قرآن وچ موجود، نہ پھر کہہ رہے خلافت و منی ہے جہدے اوصاف قرآن وچ موجود، اگر آخو تو میں اوصاف پڑھ دیں یہ آج دی مجلس اوصاف پڑھ دیں۔ ہاں ایک گل ہے جہے بندے فرماندے نا کہ حکومت حضرات گرامی وہ جی حکومت کرنا ہے وہ دے متعلق مہربانی فرماؤ۔ پہلی گل تو میں قرآن پاک کی ایک آیت مجیدہ پڑھنا چلا تھوڑا سامنے، سورہ مائدہ کی قدرتی آیت کا نمبر ہی 12 کتنا نمبر ہے جی؟ بہت شکریہ، 12 نمبر آئے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل کا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُرْسَلًا عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے فرمایا کہ کھڑے کیے ہیں ہم نے تم میں 12 سردار۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ دیا کہ ہم نے تم میں 12 سردار کھڑے کیے ہیں، وقال اللہ، اور کہا ہے اللہ نے انی معاکم، اگر تم ان 12 کی اطاعت کر لو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ 12 سردار کھڑے کیے اور جو 12 سردار ہیں وقال اللہ انی معاکم، میں تمہارے اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اکنتم الصلاۃ، ہاں ایک بات ہے اگر 12 کو سردار مانو نا تو نماز قائم کرتے رہنا۔ داد کٹی کیوں؟ نماز قائم کرتے رہنا، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وآمنتم برسلی، اور کہا کہ ایمان لاؤ ان پر جن کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے بھی ایمان لے ہونے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اللہ کے رسولوں کا ایمان لینا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا تسا پھر فکر نہیں کرنی، سیدھا رستہ یہی ہے کہ نہ 12 دی تسا حیا کرنا تے اطاعت کرنا،
ہوں شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جہاں سائڈ تفسیر پچھلی وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی وہ مہربانی کرنی ہے فرماندے نے یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا بنی اسرائیل چلے گئے موسیٰ بھی دنیا کو چلے گئے اور پرانے عہد دی اللہ گل پہ کر پرانے عہد دی اللہ گل پیغمبر نے کی ہے تو پیغمبر نے قرآن چھاپا وہ فرماتے ہیں یہ صورت حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب ان کی قوم سے عہد لیا اور ہمارے نبی کی بھی عمر کا آخری حصہ تھا جب یہ آیت اتری جب ان سے وعدہ لیا گیا تو موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا اور جب یہ آیت اتری تو ہمارے نبی کی ظاہری زندگی کا آخری حصہ تھا اگے کے لفظ لکھا نہیں وہ تیرا میں تھوڑی پریشانی ہوں میں تھوڑے کو صلاح کر کے کر رہے ہیں فرماتے نے شاید ہمیں سنایا شاید ہمیں سنایا اور پرانا عہد شاید ہمیں سنایا میرا خیال شاید بھی جو کر چڑی ہمیں ہی سنایا اور یار پرانے قصے کہانیاں سانو سنائے گئے یار جنہ پچھلے قصے نے سانو سنائے گئے ساری حالات واسطے پرانا ہے انہوں نے شاید میں چڑھیا شاید کیوں لکھے لکھے ہیں بچوں شاید کٹو تو سوال زیادہ آئے گا کیونکہ جہاز سے اعلان کرتا کہتا ہے کہ حضرات ہم اتنے بجے اٹھ رہے ہیں اور کل 40,000 فٹ کی بلندی پر اٹھتے ہوئے ہم کل 8 بج کر اتنے منٹ پر ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر اترے ہیں جی آپ چلے حضرات اتنے بجے ہم اٹھ رہے ہیں کل شاید پہنچ میرا خیال نہ چاہ پیے گا نہ سوئے گا وہ کئی ورنہ اعلان تو بات بتے نارمل نہیں وہ جڑے نارمل نہیں رہے وہ کدی وجہ تو خیر میں شاید بچے شبہ پاتا ہے میں دو علماء کے درمیان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں شاید ہمیں نہیں سنایا سنایا ہی ہمیں ہے سنایا ہی ہمیں ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا انہیں پتہ لگ گیا فرماتے نے شاید ہمیں سنایا چلو شاید کچھ رکھ دیں جو کھڑنا سادہ شاید پکڑ کھڑے ہمیں سنایا اس لیے کہ یہ تقید ہے یہ ضروری ہے فرماتے ہیں ایک عہد اس امت سے تھا کہ جب رسول میرے بعد آئے گا تو اس کی مدد بھی کرنا اس پر ایمان بھی لانا فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ آیت لوگوں کو سنا دی 12 سرداروں کا تذکرہ کر لیا تو اسی اشارہ کو محمد نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں بھی تمہیں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا شکریہ محدث میں بھی تم میں 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے لفظ کیے میں نے بنی میں خلاف پڑھوں خلیفہ تو بلا فصل نہیں رہا نا نبی نے فرمایا میری امت میں میرے 12 آزمانہ مطلب کرو 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے ایک اور بھی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کلہم من قریش ہے وہ سارے قریش میں سے ہوں گے لیکن جنابی المودت جو میں پڑھے کلہم من بنی ہاشم وہ سارے کے سارے بنی ہاشم میں ہوں گے میں ہاشمی قریشی نے بحث نہیں کرنی کیونکہ اتنے جتنے پاکستان کے ہاشمی قریشی نے کچھ امیر نے کچھ غریب نے اچھا روڑا پہ جائے نا کہڑے قریشیاں کی گل ہے کہڑے ہاشمیاں کی گل ہے انہیں جو میں ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک گل کر رہا دینا جڑے 12 نبی چھڑ کے کہہ رہے نا خاندان نہ بتائے کسی کا ہمیں ہاشمی ہو تو پائے قریشی ہو خاندان کا ایک ہے اگر ایک لفظ میں کوئی کمال فرماتے نے لکھے میں پڑھنا ہے فرماتے نے قوم قریش سے ہوں گے اور فرمایا کہ جو خرابی پہلی امت میں ہوئی تھی اسی امت میں ہوگی کہ نہیں نبی نے فرمایا پہلے خراب ہوئے تھے ان 12 کو چھوڑ کر میری امت خراب ہوگی ان 12 کو میں ترجمہ کیتا ہے شاہ رفیع الدین کا میں تشریح کی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی کی ہوں میں تفسیر پڑھنا پیا
جناب وہی تو زمان ہے حدیث کی اور کیا دے کی رہ گیا یعنی شاہ رفیع الدین کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب دی ہے 12 والی تشریح کہ میں 12 خلیفہ چھڑ کے جا رہا ہوں تے ایڈی اگوں تشریح جڑی ہے وہ وہی تو زمان اہل حدیث دی کر رہے ہیں جنہیں صحیح مسلم دی شرح کی جنہیں صحیح مسلم کی شرح کی ہے علامہ وحید الزمان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے علماء نے لکھا ہے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تلاش خراش کی ہے کیا بات ہے بڑے سبحان علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تلاش خراش کرنے والے آج جڑی بوٹی لگی ہوتی ہے نا سبز رنگ کی سڑکوں کے وچکار وہ میز کرسی بنا چڑھتے صرف میں ہی کیا ہر سال پوچھا صوفے بنے ہیں صوفے کلمہ لکھے ہیں اور بسم اللہ لکھی ہے وہ بوٹیاں نے تراش خراش نہ وہ تو 4-5 پتے تھلے ڈگ پہ تو بسم اللہ کی بے ہی مک دل کر کے وہ نکتا ہی نہ رہے یہ مطلب تراش خراش نہ بڑا کچھ بن جاتا ہے تراش خراش نہ وہ آدھے نے بڑی تراش خراش کی ہے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد جتنے روڑا پڑا نا وہ تو بعد میں آخر لکھا نہیں بعد خلفائے راشدین تو جان کیا فرماتے ہیں ان کے بعد 8 پورے ہوتے تو 12 صحیح ہوتے وہ فرماتے ہیں وہ 8 پورے کرنے کے لیے علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے بڑی تراش خراش کیوں کی فرماتے ہیں وہ پھر نا مختلف جگہوں سے جو اچھے ذرا اچھے ہیں ان کو شامل کر دیتے ہیں جو ذرا اچھے ہیں سارے جہان ذرا اچھے لبے کدی تو اتنے آئے نا تین وہ لبن جن بچوں جی میں بچوں کٹیا نا شاید بچوں ذرا کٹ وہ دسیے جڑے ہیں ذرا اچھا بھی ہوئے بالکل ہی اچھے لیکن میں نہیں ہونا تھا میں علامہ وحید الزمان کے لفظ پڑھ لگا وہ فرماتے ہیں کہ لیکن ہم تو مراد نہ نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے میں جیلم کا پڑھ تشریح کی لوڑ پڑی تو پھر کیا جیلم نہیں تو جا میں وہ نہیں ترجمہ کرنا وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے جو حضور 12 چھوڑ کے گئے ہیں یہ 12 وہ ائمہ اثنا عشر ہیں میں نے نہ ترجمہ کر دیا اسی اسماعیلی تے نہیں نا اسی اثنا عشری ہیں اسماعیلی سن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تے فاطمہ جناح پھر انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے لکھ کے دیتا ہے نیٹ جو موجود ہے انہوں نے لکھا کہ ہم اسماعیلی فرقے کو چھوڑ کر باقاعدہ ائمہ اثنا عشر کے قائل ہو گئے قائد اعظم محمد علی جناح اثنا عشری شیعہ تھا وہ اثنا عشر اسرا میں 2 اشرا میں 10 دے دو 12 یہ 12 میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی ائمہ اثنا عشر ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں حضرات اہم اعلان سنیے جو 12 علی سے شروع ہوتے ہیں جب شروع ہی علی سے ہوتے ہیں تبھی تو علی بلا فضل ہے زمان پتہ نہیں ہے زمانے تک جانتا سی میں نہیں پتا انہیں جملہ کیوں لکھے آیا وہ فرماتے ہیں آپ کچھ لوگ سوچیں گے کہ ان میں تو کئی ایسے ہیں جنہوں نے حکومت ہی نہیں تھوڑی کیا بات ہے ان میں تو کئی ایسے امام ہیں جنہوں نے حکومت ہی نہیں امام رشید حکومت کرتا رہا حضرت محمد تقی امام حسان کی ہارون رشید کرتا رہا مسقط علیہ السلام نے کی تھی منصور کرتا رہا رجا فساد علیہ السلام حکومت نہیں کی تھی آئے ایک کوئی جملہ ہے میں نے اتر دیا حدیث چکے لگن لگے ہاں میں سچی گل کر
میرا دوست نہ کیا لطیف تھی تعداد الگ گئی ہوٹل تھی کچھ ہے منع کرو تو ہونا کے ساتھ باقاعدہ علماء کی میں گل کرنا میرے دکاندار ہے لطیف نے اللہ کے بندے علماء کی گل کر میری تعداد بدی کچھ بدی زیادہ نہیں بدی لیکن کچھ بدی کیوں انہیں بڑا کمال کیا میں کہ یار میں بڑا راضی ہوں انہیں کہا تھوڑے پہ ملا گیا تو سارے عالم پر میں کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 امیر ہیں یہ ائمہ اثنا عشر ہیں فرماتے ہیں اور ان 12 کا تعلق حکومت ظاہری سے ہے دین کی پیشوائی سے ہے ان 12 کا تعلق حکومت ظاہری سے ہے یہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہے حکومت نہ کرے تو بھی خلیفہ نہیں میرا خیال ہے ایک ثبوت ہوتے ہیں اہل کل قرآن سورہ نمبر اعراف ہے آیت کا نمبر 142 اللہ فرماتا ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی جاتے ہوئے طور پر حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو کھڑا کر کے کہہ گئے کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے سارے اٹھا کے میں کرتے ہو مجھے تو موسیٰ چھوڑ کے ایسا کسے منے آ رہا ہوں نہیں موقع ہی ایک تقریب تمہارے یار کہنے چھوڑ دیتا میں نہ تمہارے تمہاری بھی تھی کسے منے آ جاتا نہیں پھر خلیفہ کون ہے موسیٰ ہارون کوئی منیا کسے وہ چھٹ گیا سر کرتے بلکہ حضرت ہارون کو قدر کرتے لگے سب قرآن کہہ رہے حضرت موسیٰ کو واپس آئے گئے حضرت ہارون نے آکھا تو کہنا تو بولیا نہیں یہ تو میں نے قتل کر دینا کسی یہ ہر ہاتھ دیر تو بات بنا کدو کسے منے نہیں منے ہون دس قرآن کے ہاتھ رکھ کے کسے منیا تو میں نہیں منیا موسیٰ کا خلیفہ کہوں ہارون تا نبی کیسی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رہے گا موسیٰ سے تھی کوئی ہارون کو مانے یا نہ مانے خلیفہ موسیٰ کا ہارون ہی ہے ہی نے تو جو فرما ہی میں تو ہی نے منجی جو کر سکے تو نہ رکھ لے رہی ہی کوئی ہارون کو مانے نہ مانے موسیٰ کا بلا فصل خلیفہ ہارون ہی ہے کوئی علی کو مانے نہ مانے محمد کا بلا فصل خلیفہ علی ہی ہے میرا خیال ہے پریشانی کو کہا دے دوستوں خدا کی قسم توجہ کر مک جائے توجہ دینی چاہیے صرف ایک جملہ میں پریشانی کو کہا دوں حضرات آپ کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے کہ میں آپ حضرت علی کو سوچ رہے ہیں تاریخ کے آئینے میں ہم سوچ رہے ہیں قرآن کے آئینے تاریخی طور پہ حضرت علی حکومت کے اعتبار سے بلا فصل نہیں حکومت حضرت علی نے بڑی دیر بعد میں کی ہے لیکن ہمارا بلا فصل کہنے کا میں حکومت نہیں ولایت ہے حکومت نہیں ایک بار خیر حکومت نہیں ولایت ہے چوتھے نمبر پہ حضرت علی نے حکومت کی ہے نا قرآن کی قسم ہمارا اپنی تب سنیے چوتھے نمبر پہ بھی علی حکومت نہ کرتے بلا فصل پھر بھی علی تھے یہ میرٹ ولایت کی وجہ سے یہ میرٹ امامت کی وجہ سے رہ گئی خلافت قرآن چوں جو پڑھ رہی ہیں ایک بڑے سامنے پڑھ رہی ہیں حضرت آدم نبی ہیں کہ نہیں جیرم دے علاقے وہ ساڑھے علاقے کے نبی میں بڑی بڑی گل ہے علاقے کی نبی ہے رسول ہے نہیں وہ چلو رسول بھی ہے پورے اصل پیغمبر نبی بھی نہیں رسول جڑے سید کی زمین ہوگا نہ پڑی تھی وہ بندہ آخر 24 سال مولا
نہیں پتا میں سید وہ آخر جی تھی سید آ دیا میں کدی آخیا میں چودھری وہ کدھر لکھا پڑھے میرے سناتی کارڈ چودھری ڈاکومنٹس لیا چودھری وہ آخر میں زمین کی وجہ پر وہ آتا میں تمہیں گل دسا زمین میری ہے یہ لوگوں نالوں زیادہ ہے جہے علاقے کے چودھری نے انہوں نے میری زمین زیادہ ہے لیکن میں نے چودھری نہ کیونکہ وہ شاہ ہی پہ دستے ہیں کہ چودھری ہونا کمال نہیں سید ہونا کمال ہے تو اگر میں زمین جدھر بیچنا تھا ادھر لوگ کی آخر وہ اللہ دیا بندیا ساڈا سید نہ سی یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں چودھری ہونا ہوتا ہے لیکن سید تو چھوٹا ہے سید تو چھوٹا ہے لیکن سید بیٹھے تھوڑا کی خیال ہے تمہیں اپنے کارخانے باہر جان کے پتا نہیں سید ہوتے پتا ہاں سید پیسے نال نہیں بنتا پیو علی ہوئے تو بتا سید سید ہونے واسطے پیو علی ہونا ضروری ہے کہ علی ہونے واسطے پیو ابو طالب ہونا ضروری ہے چودھری بھی ہوتا ہی ہے سید بھی ہوتا ہی بڑا کہڑا میں بن سکے نبی رسول تے خلیفہ یہ ترائے ہوتے ہیں یا بندہ نبی ہوئے یا کوئی انسان اکبر رسول ہوئے یا کوئی خلیفہ ہوئے یہ سارا یہ نبوت بڑا ہوتا ہے کہ خلاف رسالت بڑا ہوتا ہے کہ خلاف کیا بات خلافت نالوں نبوت بھی بڑا ہوتا ہے رسالت بھی بڑا ہوتا ہے یہ اللہ نے کیوں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تھوڑے بندے میرے نام میں کہنا آدم نبی بھی ہے آدم رسول بھی ہے اللہ فرماتا ہے اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جدوں کہ وہ نبی بھی ہے جدوں کہ وہ رسول بھی ہے ایک جو نہیں آخر میں نبی بنا رہا ہے نبوت بڑا ہوتا ہے ایک جو نہیں آخر میں رسول بنا رہا ہے رسالت بڑا ہوتا ہے اگر میں خلیفہ بنا لیا یار نبوت اور رسالت ہوتے خلافت چھوٹا ہی ہوتا ہے اللہ فرما رہے میں خلیفہ بنا رہے نبی کیوں نہیں آتا رسول کیوں نہیں آتا جی میری سوچ نے کام کیتا شاید اسے میرے تعلق کرو جانا نہ ملے تو کوئی جوڑا نہیں خالق جانتا تھا کہ جب نبوت ختم ہوگی جھگڑا نبوت پہ نہیں ہوگا جب رسالت ختم ہوگی تو جھگڑا رسالت پہ نہیں ہوگا کس پہ ہوگا خلافت پہ اللہ نے اوصاف ہے خلافت کو قرآن میں سورہ بقرہ میں جگہ دی کہ دیکھو جسے ہم خلیفہ بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے تو علی کیا بات ہے چڑے میرے بڑھن لگا ہوتے جنہ کے بچ پہ بناتے سڑ انہاں کے رہن کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء فساد ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا خون خرابہ ہو جائے گا رہنے دیں ایسا بندہ کرو کیا کہ جناب علی آباد کے سامنے علی عباس حلوی صاحب پڑھیں گے کہ سارا مجمع کے رہنے دیں علی ناصر حسینی صاحب پڑھیں گے کلاوڑا تو تسی آ کر رہنے دیں جناب بندہ سوتا ہے وہ لینا رہنے دیں جدو اعلان کرا شرابی صاحب نے کیتا میرے تو جعفری صاحب نے تسی سوچو کہ جڑا تسا تواڈے واسطے میں آئے ہیں تے تسی آ کے رہن دو میں کی سوچاں گا تواڈے تے شرابی صاحب کی سوچیں گے تواڈے تے جعفری صاحب کی سوچیں گے تواڈے تو گل مکی اسی ایڈا اہتمام پہ کرنا تو بندہ رہن دو میں سوچنا کدی کدی شاہ صاحب جدو ملائکہ آکھیا ہوئے گا رہن دو اللہ پاک کی سوچتے ہو بنان لگا میں گل تو کہ نہیں کر چڑی رہن دو ایویں فساد ہو جائے گا یہ اللہ کو دسن کی ضرورت ہے کہ کی ہو جائے گا تو کی ہو
اگلی گلا تو ساری اللہ جانتا انہوں نے کہا فساد ہو جائے گا لڑائی ہو گئی اس شخص کو ہے اس شخص کو بنا رہے ہو جو فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا تو وغیرہ ہوگا بنا ہوں سب کی روپے ہم دی قبل تک کی صدا تسبیح کرنی ہے تو آئیے سکتا کرو کی کرنا ہے شکر سبوہن قدوسن الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اسی بتاتے ہیں تسبیح اللہ پاک تو اڈا کے خیال میری تصویر تھوڑی ہے تو میں کہاں پہ آج بنانا خبردار جب تم نہیں تھے میں اس وقت بھی اکبر تھا جب تم نہ رہو گے میں پھر بھی اکبر رہوں گا جو کسی کی تصویر کرنے کا محتاج ہو وہ اللہ نے انہوں نے پھر کہا اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جانتے ہو جی نہیں کون جانتا کہ تجھے علم کی نوت تو ہنو کہ میں نو ملاقات ہے تو ہنو فرمائے علم تھوڑا ہوئے کہ خلافت ہے مشورے نہیں دیں گے سبحان اللہ ہو گئی مجھے دل کو قریب ہے اللہ نے پھر سارے رسے لکھے بنا کے چلے اللہ نے عادت آدم تے بنانے کے بعد ملائکہ بولتے ہیں خالق نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین مختصر کر اللہ فرمایا جو میں پوچھا دسو گے میں سوال کرنے لگا پڑھتے وہ نہ کہنا کی ہے لا علم لنا آیا صدقے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ نے فرمایا یا آدم جی انبئوہم باسمائہم تو دسے گا نا دسے گا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پیار دسی تو دسے گا فلما انبأهم باسمائہم آدم نے سارے کے سارے بتا دی آدم نے سارے کے سارے بتا دی اللہ نے فرمایا میں نے کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ملائکہ چھکائے گئے کس کے سامنے بولو بولو آدم کے سامنے چھکائے گئے کیوں چھکائے گئے جو نہ بتا سکے وہ چھپ گئے صدقے جا تمہارے ذہن تو صدقے انہاں فہمیدہ ذہن تو صدقے جو کچھ نہ بتا سکے اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے چھپ گئے اور اس کے سامنے جھکے جس نے سب کچھ بتا دیا تھا وہ بتا کیوں نہ سکے یہ بتا کیوں گیا وہ خلیفہ نہ تھے نہ بتا سکے جو خلیفہ تھا وہ سب کچھ بتا گیا ساتھ نوٹے بھی کرتے ہو ہم بتانے والے کو خلیفہ مانتے ہیں پوچھنے والے کو خلیفہ نہیں حکومت والی خلافت ہو رہی وہ کوئی نام نہیں بننے تو مننا پڑنا جہاں پتا کرو کیا کہ کوئی نہیں عمران خان وزیر ایویں کیا کرنا ہے بڑا تو منکر لیکن انکار ہو ہی نہیں سکتا جب وزیر اعظم ہے بات ختم وہ تھوڑی انکار نہیں ہو سکتا کسی پہ حکومتی خلیفہ ہوتا ہے انکار نہیں ہو سکتا مان جانا چاہیے یار کھلے دل نہیں ہو سکتا لیکن جو میرٹ قرآن بتا رہا وہ کیا ہے اچھا تدی میں پڑھنا شاہ رسول الدین دوسرا شاہ عبد القادر کیسا سیٹ تیسرا علامہ بشیر السما تے ہن اجے بھی گانا علامہ ہے میرا قصور نہیں شبیر احمد عثمانی آئے ہائے تحریر سنو کہ میں کو اجازت دے دوں شبیر احمد عثمانی وہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی زائد 3 نمبر آیت سورہ فقر یہ زائد جی نے تشریح کی ہے میں پڑھنے کو یعنی خامنے صاحب کی نے تفسیر خمینی صاحب کی تفسیر ہے مفتی جعفر صاحب شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی کی وہ اندر جیل میں اللہ میں کچھ کہنا چاہیے حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا بمیں اس کی حقیقت کے صدقے جانا لطف ہونے لگے بمیں اس کی حقیقت میری ڈیوٹی کہ بلا میں دے جی دوسرے دوستی ہوتے ہیں جی میری ڈیوٹی ہوتے ہیں ہر شے کا ہر چیز کا
ہر چیز کا قدر کیوں ہے؟ ہر چیز کا نام بتا دیا تو میں اس کی خاصیت کے، حقیقت کے، نفع کے اور نقصان کے تشریح تھوڑی سی کرنا. اللہ نے حضرت آدم کو ہر شے کا علم دے دیا. یہ چیز ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا نفع ہے، یہ اس کا نقصان. کہ میں فرماتے نہیں. اور یہ علم حضرت آدم کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دیا. واہ بھائی واہ. بلا واسطہ کلام سمجھے بچے، کلام نہ کر کے یہ نہیں کہ اللہ سناتا رہے تو سن سن کے یاد کرتا رہے. نہیں، بلا واسطہ کلام سیدھا اللہ نے حضرت آدم کے دل پر القا کر دیا. میرا خیال ہے کہ شرح کرنا پڑے گا جسے القا سمجھایا جائے. اتوں سن دیتا سکتا آیا سارا علم. حضرات ہمیں خدا نہ سمجھائیں گے. جو اللہ آدم کے دل پر سارے کا سارا علم بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی وسیلے کے، سارے کا سارا علم آدم کے دل میں القا کر سکتا ہے، اس کو آدم کے سردار کے آپریشن کی ضرورت. کیا بات ہے مولانا نے جزائے خیر القا کر دیا. جس لفظ نے وہ بالکل نہ کرے. ذرا سکیل نے لفظ بابا جی بندہ بڑا نہ پڑھے لکھا ہے اور میں یہ نہ پڑھا وہ تو نہیں. اور فرماتے ہیں کیوں اللہ نے آئے؟ کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے جسے تو بات بڑی اہم گل ہوتی ہے. میں جا رہا تھا کیونکہ میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ نے ریٹائرمنٹ کیوں دی؟ وہ میں نے دینی تھی. کیوں؟ پیچھے کو وجہ ہے اور وجہ اللہ کمال کی تھی ہے. میں کیا کھا سلام تو نہ کرا، دوستی نہ کرا، اے نبی سلام میں کدھر. تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر کلام علم آدم کے دل پہ القا کر دیا بلا واسطہ کلام. کیونکہ اے تیرے کیونکہ تو صدقے فرماتے ہیں کیونکہ کمال علم کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ کمال علم کے بغیر نہ خلافت ممکن ہے نہ حکومت ممکن ہے. خدا را میرے نوجوان بچے علم سے نہیں کمال ہے. میں کہنا علم سے نہیں، علم اور ہے، کمال علم اور ہے. انہوں نے عالم میں نہیں ہے کہ سارے کو ایٹم بم ہے. اور میں نے علم ہے سارے کو ایٹم بم ہے. وہ کتنے کمیں کا ہوگا چلتا پہ وہ ڈاکٹر قدیر ہی جان گا. کیونکہ علم کا ہونا اور ہے. وہاں سد کے جاؤں گا کمال علم کا ہونا اور ہے. شکریہ. واہ ابھی سب تشریف ہے درود پاک کی مرتبہ برکت واسطے محمد خلافت اور حکومت کے لیے کمال علم کا ہوگا یا ضروری ہے. اگلی گل تحقیق کی تھی. وہ فرماتے اللہ نے حضرت آدم کو مخلوق والی صفت سے نہیں نوازا، اپنی صفت سے نوازا. وہ فرماتے عبادت خاصہ مخلوق ہے. کتنے دقیق تو نہیں ہوگی. عبادت خاصہ مخلوق ہے، علم خاصہ خدا ہے. علم منسوب ہے خدا سے، عبادت منسوب ہے مخلوق سے. اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، عبادت مخلوق کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے بڑا کمال لکھا ہے. فرماتے ہیں جب سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عالم عابد سے افضل ہے. شکریہ. عبادت علم سے افضل ہے کیونکہ جو جھک رہے تھے وہ عابد تھے.
ہوں سوال ہے بندے تھوڑے جو وہ عالم تھا جو علم آدم کے پاس تھا وہ ملائکہ کے پاس نہیں تھا. عابد ہونا اور ہے. وہاں سر چوک پہ دیکھو میرے. عابد ہونا اور ہے اور عابد ہونا اور ہے. عابد ہے تو عابد نہیں. کئی مرتبہ عابد ہوتا ہے تو عابد نہیں. یاری اجے بھی تیری جتی نہ چوما تو عابد دے کمال ہے. عالم دے کمال ہے. یہ علم میں کھانے آنا مدینہ تو لے لے باری البابہ عبادت دے بھولو ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے ہم کرو. میرا دل کرتا ہے اتنا بٹن بند کر کے پڑھ تاکہ پتہ لگے کہ بڑا عالم میں پڑھ. جڑا بندہ پڑھ کرو جی بیس کوٹ پڑھ جائے بندہ سمجھا عالم ہے. یہ شیروانی پاؤ پھر تو کمال علم ہو گئی. ادھر دیکھو وہ فرماتے اللہ نے حضرت آدم کو علم اس لیے دیا کہ خلیفہ میں اپنے مستخلف ان ہو کا کمال ہونا ضروری. یہ آخری گھٹنا ہے. خلیفہ میں اپنے مستخلف ان ہو. اب بچے ہو کیسے دوائی کا نام نہیں ہے. حکیم بڑے ہوتے ہیں وہ آدھے بہن جی 6,000 روپیہ لگ جائے گا دوسرا ایڈیا نہیں کرتا ہوگا بچ پھر سیاہ بھی پہنی ہے. بی بی کی پتا کالیاں مرچاں پھر سیاہ لفظ دے پھر کی مستخلف ان ہو اسے کہتے ہیں جس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے. شاہ جی شکریہ. جس کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے اسے مستخلف ان ہو کہتے ہیں. اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس مستخلف ان ہو کے کمال کا ہونا ضروری. مغالطے نہ کریں. مستخلف ان ہو کر کوئی خلیفہ ہوتا ہے اور خلیفہ میں وہ سارے اوصاف کا کمال ہونا چاہیے جو اس کے مستخلف ان ہو میں ہے. حضرات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر اعلان کر رہا ہے وہ کمال ہی نہیں جو محمد میں موجود ہے. میرا نبی علم کے کمال پر ہاں نہیں کر رہا. میرا محمد علم کے بس کمال پر کچھ. میرا نبی علم کے طہارت کے عبادت کے سخاوت کے ظاہر کے باطن کے. اگر تیرے نبی کسے کمال تے نظر آندا خدا علم کمال تے میرے نبی دی طہارت کمال تے میرے نبی دی زیارت کمال تے نبی دا ظاہر نبی دا باطن میں تیرے کو جڑنا قرآن تے جڑے میرا ہاتھ رکھ کے دس اگر تیرے ذہن وچ کمالات محمد موجود نے. خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں مستخلف ان ہو کے کمال پائے جائیں. یہ تیرے ذہن وچ مصطفیٰ کے کمال موجود نے تے تو ہی 10 بلا فصل کے لو ہونا چاہیے. نبی کمال علم پہ ہے. علی اللہ مہربان تو جی 48 منٹ ہو گئے. 12 منٹ باقی نے گھنٹے انہیں ہی پڑھا کر 10 منٹ. سانو مارو نا اونج سانو آخو کہ اے نہیں آؤ بلا فصل ہے بلا فصل آؤ. روڑا ہی کوئی نہیں. اسی منن والے بندے ہیں لڑن والے مان جان. میرے مولا علی تو علاوہ وہ بندہ بخا جن نبی آخیا ہوگا علم کا شہر ہوگا کرو. میں بچوں کبھی پریشان نہیں ہوا. بندے آخیا کہ میرا دروازہ نہیں کھڑکیاں نہیں کسی آخیا روشن دان خدا کی قسم میں گسا نہیں کر. کھڑکی ہے تو میں صدقے جاؤں. کوئی روشن دان تو میں صدقے جاؤں. ایک تین دسا
جانا دروازے لائیے کمال پر مصطفیٰ ہے خلیفہ سے کہتے ہیں جو کمال میں موجود ہو آگے کر لے کہ موقعی تیرے تے چھڑ دیتی بندہ دس میرے پیر علی تے انہیں گھر والے کو علاوہ جتنے تک محمد مسجد میں جا سکے اسی وقت علی بھی جا سکتے ہیں اس کے بیٹے بھی جا سکتے ہیں زہرا بھی جا سکتے ہیں ایک خاندان کمال علم چ بھی موجود ایک خاندان کمال طہارت چ بھی موجود اللہ دے بندیا ایک اوصاف دے اعتبار نال بلا فصل باقی حکومتاں دا اعتبار ہے وہ کوئی نہیں اتنے نہیں حضرت علی بلا فصل کوئی اور ہوں گے لیکن انج نہیں کرنا جنہیں اوصاف کے مطابق وہ ایک ہی خاندان ایک انج کر کے میں تمہیں ملا کے دساں اکا سوکھا جی ہوں تک کک سمجھ نہیں آئی بچے انہوں نے میں سمجھا ہم بلا فصل اسے کہتے ہیں جو درود رسول پہ ہو وہی اس پہ اس خاندان نے لوگوں کو طہارت سے اس خاندان نے لوگوں کو علم عطا کیا جنہ گھراں جو علم لئی ہے انہاں دیاں دھیاں نوں نہیں مارتا میں پراڈو تو بندے اتر دے سائیکل والے بندے نوں نے دیکھا سر جی اجے بھی تہاڈے کول سائیکل ہے چھوٹا بڑا سائیکل بابا میں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دوں وہ بندہ ہوتا نہیں بچے اللہ تمہیں جزا دے دے اللہ تمہیں خیر رکھے میں دعا کروں جب میں موٹر سائیکل چلا ہی نہیں سکتا میں سائیکل میں پوچھا ایک اس نے کہا میں کو پرائمری کی تھی میں کو پرائمری کی تھی تے پرائمری سکول جہاں کو میں پاس کیا یہ سارے ٹیچر نے تے ضعیف ہو چکے 80 سال کے تے سائیکل لگے پھرتے ہیں یہ مطلب ہے عمر بھر بندے جس کا علم لیا ہو خدا شاہی لحاظ میں سید زادی ہوں جانا تو مراد ہے کہ میں پرکار میں سیارت ہوئی تھی میں دسیا کسے یہ سید زادی دیا مدتہ میں اہل حدیث بھی دیا میں اہل سنت بھی دیا تھی میں لوگ کیوں انہوں نے کہا مسئلہ کی وجہ تو نہیں ہوتی کہ بی پی جی نے سارے پہلے نے قرآن پڑھا میرا استاد اہل سنت سے جن کو میں قرآن پڑھے میں اجے کا بھتیجا ایک موجود ہے میں ادا جس قرآن پڑھایا ہوئے ان تحفیاں کی امید ہوتی ہے پتھراں کی امید کدی نہ روو کسے کا کیونکہ انہیں کپڑے لے کے بیبیاں پیسے اتنے رکھ کے سوٹ لے کے ہوئی کہ بیبی جی میں ہوں اپنے کاروبار ہوں میں چھوٹے ہوتے تھوڑے کو قرآن پڑھے کہ تھوڑے کپڑے نہیں وہ یہ ضرورت نہیں تھوڑی نہیں ضرورت میری ضرورت ہے میں آئی سا میں کہ میں اپنی استاد نہیں کرنا جاؤں جی قرآن پڑھاتی ہوتی بہت کر بڑے بڑے لوگوں دیا بیبیاں پھیل دیا وہ گھر کے بالکل بڑے بڑے لوگوں دیا بچیاں دھوتی نوکری کر رہی سارے تو قرآن پڑھے جہاں میرے آنسو آئے پتہ نہیں آنسو کا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں قرآن کھلا میرے سامنے اوکھا میں سکوں تو ہاں زہرا کی دھی اس گلی جو ہے نہیں گزری جیسا قرآن پڑھا اس گلی جو گزری تھے گلی گری نہیں اس مکان کو گزری جس مکان کے اندر شاگردہ موجود تھی میں کیا شاگردہ میں لمبی روایت میں کلوز کر کے ان نہیں بندہ شاگردہ پڑھ دیا وہ بچی سی شوہر کا پردیس سے وہ بچی ڈھول سنیا باجا سنیا بینڈ سنے تو شور سنیا تو تالیاں دی آواز یہ بچی دوڑ کے چھت آئی چھت سے آ کے پریشان ہو گئی کٹے سر بچوں کی نیزے گزرے پیچھے اونٹاں دے مسورات انہاں دے وال کھلے ہاتھ مکی ہوئی سیدھی نظر معصومہ تے پئی آج تے زندان نو بھیج بھیج کے ماتمی ماتم کر یہ لمڑے میں سلام پوچھا میں آج کر کے ماتم کرتے آج کر کے ماتم کرتے بچے زندان میں سامنے دیکھے معصومہ تے نظر چھوٹی بچی نہیں پئی این اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی پھوپھی نو بیان دسن اماں میں پیاس گلا میں خوش ہو گیا
نال بی بی نے فرمایا اماں میرے گلے بھی نسی کشادہ ہو سن مینوں بابے دا سال ویکھیا دیر ہو گئی یہ بچی نے سمجھ لیا کہ اے دی پھپھی اے بھتیجی تے او جڑا سال یہ والد ہے دو چار چیزاں مل کے دوڑ کے تھلے آئی تے اماں نوں آ کے اماں قرآن بند کر میرے نال چھت تے آ وہ بچی نوں قرآن تو بند کر لیا لیکن نال لا کے کہنے لگی بیٹی اصل جی تو چھوٹی نے مینوں کدی چھت تے گیا ویکھے کدی بازار چ میں گئی ہو سکے تیری عمر چھوٹی تینوں اصل چ پتہ ہی نہیں کہ تیری ماں ہے کون ہو سکے ماں تو دس دے تو کون ہو سکے اجے تیری عمر تھوڑی ہے بڑی ہوگی کہ تینوں پتہ لگے گا میں کون ہوں کدی تینوں پتہ ہوتا نا میری اماں کون ہے تو مینوں نہ دی چھت تے ہو سکے اماں چلو میں ضد نہیں کرتی اکو گل دا چھٹو ہے کون ہے تو نانکے میرے بڑے لوگ سن ماموں میرے بڑے لوگ سن نانا میرا کوئی بڑا بندہ سی ہو سکے نہیں پتر کر جی تو بھی کرنی ہوئے تا ہی آخیا تین سمجھ نہیں آدھی میں سوال نہیں کرتا صرف دس ہو سکے میں بازار گئی ہوں کدی نہیں چھت کدی گئی ہوں نہیں ہو سکے میں بی بی زینب کو قرآن پڑھا میں بازار جانا میں چل میں جانا چل کرتا میرے کو مفسر تاریخ کربلا بیٹھا میرے سامنے کہڑا مسائل پڑھنا ہے بندہ دل دل وہ جناب کے سامنے اظہار کر دینا آنسو آ گیا کافی ہے میں تھوڑی ٹینشن واسطے دعا پہ کروں غریب کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے نا امیر کو تھوڑی لیکن امیر کو ٹینشن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے میں تھوڑے واسطے دعا کروں جڑے یہ جائے کر کے روتے ہو خان کا مہربانی فرماؤ واسطہ کیسا میں دین لگا ادھر کی ذہن چاہیے خان کا تین اس ویڑے کا واسطہ ہے جدو امام حسین علیہ السلام تے جناب سکینہ دی آخری واری اکھاں ملیاں جدو بی بی جدا ہوتا بھی نہ پیو جڑا آخری واری تو پیو تین نے اپنے کو ویکھیا تے ایک دوجے حسرت نال اس ویڑے دا واسطہ ہے انہاں لوگوں دی ٹینشناں دور فرما جنہاں نوں ایک ہی ٹینشن کھا گئی ہے بی بی بازار کیوں گئے یارا جڑا بہت امیر ہے وہ ٹینشن تے ہے نا سہارا دی تھی بازار کیوں پیسے دی میں ٹینشن دی کر نہیں کرتا صرف ایک ٹینشن سب دے جی سب کو عطا کی تھی جب ٹینشن تے رونے نہ تے تیری بطول بھی راضی ہے تے تیرا رسول بھی راضی کہنے لگی میں بی بی دی کنیزہ میں بی بی کو قرآن پڑھے بچی آخر تینوں اسے بی بی دی قسم چھت دے نال رون لگی سینے نال لا کے کہنے لگی روئی تو انج کدی نہیں جی میں ہو کے رہ کے روئی ویخ کی آئی ہے تو مجبور کیوں کر پہلا جملہ اس وقت ہو سکے اماں ایک میرے جڑی کہہ دے نہیں آج انہیں جڑی گل کی تھی تسی حیران ہو وہ کہنے لگی کہہ دے مسجد کے چران تے کہہ دے نہ ہویا سی بیبیاں بھی کہہ دے ہو سکے اماں میریاں بیبیاں نے شریف بیبیاں کمیں پتہ نہیں تیری عمر تھوڑی ہے کہنے لگی اماں بھوک لگتی ہے تے کھانا نہیں بنتی ہے پیاس لگتی ہے تے پانی نہیں کسی کو بنتی ہے دھوپ لگتی ہے تے سایہ نہیں بنتی ہے جدھر گلا ذرا رسی جو تھوڑا جہا کشادہ ہوتا ہے نا وہ آدمی واہ یا ماں پردے کو روندی ہے صدقے بھائی ہو سکیا دیکھا نہیں کہنے لگی چھوٹی جڑی کہہ دے پیسے دو بیٹے باقی نہ پڑھنا چھوٹی کہہ دے جڑی پیسے ہو سکے اماں وہ والد کو کسے قتل کر وہ سر مار پھوٹھی کے گلے میں قید اگوں جی گل کی سو ماتمیاں کو معافی تھا تیرے نال تسی الحمدللہ جڑا ماتم ہے نا شب یہ بکھرا ایک ہوندا ہے یہ میں قدم نہیں زیادہ کرتا ہاں معافی تھا کسی کا دل دکھے بس معافی نہیں سمجھے دل بھی دکھے گا تو زیادہ ہی راضی ہو سکے اماں وہ بڑے غریب نے غربت لگتی نہیں ہے نا انہیں یہ گل بچی نے کی بچی کو میں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ گل تو بچی چھوٹی ہے کہنے لگی اماں وہ غریب نے ایسا کہ تینوں کیوں پتہ لگے اس تھوڑے منہ نال اماں نال کر کی تھی آدھی اماں جہاں کرتا سڑ جائے وہ بدل لینا چاہیے جہاں قمیض سڑ جائے
یہ جلی قمیض نہیں نہ پائی دی اماں جی قمیض سڑ گیا میں بدل کے دوسرے کپڑے پاتا رہا اماں جی میں کہتے نہیں وہ کڑتا سڑے ہے لیکن انہیں تبدیل نہیں کیتا انہیں پھولے منہ گل کی میں پھولے منہ کی اماں میرے کو اور کپڑے نہیں نہ ہونے اگلے نوجوان میں کہ تھوڑا کی کیا کہ بیبی کو اور کپڑے کوئی نہیں تھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ حاجی قیمتی چیز میں سے کر دی وہ ایک ہی کرتا تھی وہ ایک ہی ہوئے گا نہیں ہوں دسو سڑ گیا سر کپڑے سارے شام غریب آ دیا گیا بستر سڑ گئے انہوں نے کپڑے جل گئے انہوں نے نالین جل گئی انہوں نے یہ جو جلے گئے کہنے لگی اماں میری قید چھوٹی ہے نا وہ کن پھٹے ہیں پٹی کسی نے گئی منہ دے تماشے دیتا گئے اسے یقین کو کوئی مارنا بھی نہیں ہے آخری جملہ کہنے کی بات ٹھیک ہو گیا میں نے سمجھ آ گئی آپ پیر راضی ہوں گے اس پانی پھڑایا بیٹی ہوں چوری چڑیا کرے شہر پائیاں نے شاید کسی کا آخری آ گئے روٹیاں جنہوں نے روٹیاں عرشہ دے جاتی ہیں تو کھجوروں رکھیاں جنہوں نے نوکروں دیا کھجوروں عرشہ تو ہوتی ہیں تو سب نے دھی پوچھا تیرے کپڑے انہوں دے دیا کہ آئے آئی ہے کہنے کی اماں ضرور دے رہے انہوں نے ہمارے کپڑا دے دے ایسے چوری جی کوئی سامان کوئی کپڑے رکھے تھے چھت دے کے تو رکھے امام حسین علیہ السلام نے سر دے اندر پہ دے کہنے لگی میں نے تھلے پہ چاہ دعا کری جنا ہوئے کہنے لگی اماں چڑی بڑی بھی جلدی دن ہوئے اور نال سارے پلیرے دے منہ تھے اور بڑی بی بی اور چھوٹی بی بی سامان لے کے واپس جا رہا میں کیوں بڑا قبلہ قریب آ کے نا بی بی پاک زینب تے اس بی بی کا پردہ سی تمہیں پتہ ہے مستور کا پردہ ہر صورت کم از کم باہر اندر سارے ہو جائے ایتھوں تک کا پردہ پہلے سے اشارے کی معافی دے گا جب نیڑے آنے لگی ہے بازار سے چونکہ اونٹ بازار ہے سی نا جب بازار سے نیڑے ہونے لگی ہے وہ تو اس اپنا پردہ کھینچ کے لایا تھلے منہ چکا کے آدھی ہے بی بی میری تھی مجبور کی تھا میں کدھی چھت دے آئی نہیں میں پردہ دار ہوں بی بی پردہ کتنی کو کدھی پردہ دار ہے کہنے کی ناری دی بیٹھوں قرآن پڑھے پتہ نہیں سہارا زادی نے کی سوچا ہوئے گا اب آپ ہم نے اچھا سامان کیوں لے کے آئیں گے کہنے کی پردیسی سمجھ کے لے آنا کہنے لوگ میرے واسطے دعا کرو پر میں سامان چھڑ دعا کرا کہنے لگی جی میں تسی ہو جڑے ہو میں لو بی بی دعا کی تھی جی میں تیری بیٹی یتیم ہوئی ہے میری نہ ہو بی بی نے دعا کی تھی بس اتنے راز کھلا کہنے لگی دعا کرو میں مدینے ٹوٹ جیسے آ بی بی فرماتی ہے روزہ رسول کی سر کہنے لگی ہے روزے کی صرف زیارت نہیں وہ تے سردار دی قبر ہے نا وہ تے روزے کی زیارت ہے میری مرشدادیاں مدینے رہ دیا بی بی نے بنا نہ کر سکتی اپنی مرشدادی کا دو قدم پیچھے ہٹ گیا انہیں بازاروں میں لے گیا کر رہا نہیں رہنا چاہیے بی بی بندہ پیو کا نہ کہنے کی علی نانے کا نام مصطفیٰ بی بی فرمایا جے وہ آج تینوں آج کے تیری شاید مل جائے تے دعا کران دی لوڑ دی میں زیارت ہی کرنی ہے اسے کہ بی بی آج فرمایا آج کہنے لگی کی پہ کرتے ہو بازار شرابی پہ رکھتے ہیں آج انہوں نے اور ماحول کوئی نہیں کہ نالوں میں کبھی آئے بھی نہیں کیویں ہوتے ہیں کہنے لگی بی بی جدوں ہوگی نا میری مرشدہ بھی کوفے دے باہر انہیں خیمے لگتے ہیں پھر کا پہلا ایک امیر بازار جو ہے جنہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی ہے تے وہ گلیاں سے نس نس کے خیال ہلا پردہ کرو میری مرشدہ دیا بازار جو ماری ہے ایسے بی بی رو کے آنکھیں تے جنہیں مال ہی بول جانا کہنے کی بی بی اللہ مان آخ ہو جا بینا تو کچھ نہ ہو گئے فرمایا آخری کر گئے کہ اعتراف کھنے بی بی آگیا روٹیاں کیوں آگئی کھا لو کنی تکلیف ہوئی ہے بی بی کو میری خطابت کمزور کھجورہ کھا لو کنی تکلیف ہوئی ہے میری جنہوں سجانا اے کپڑے تیری تیجی دے کپڑے ہوئے نہیں یار میں مار جاؤں تیری بیٹی دے کپڑے کوئی نہیں تو میں کپڑے لے کے آئی ہوں ایڈی اونگ بی بی دی ویر دی لاش سے نہیں نکلی اونگ دی کوہن